بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکرین آج ہم حاضر ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی حالات دیکھیں گے۔ نام ہے عمر ابو حفص، چونکہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین حفصہ کے والد محترم ہیں، اس لیے ابو حفص، اور فاروق لقب تھا۔ فاروق کس لیے ملا لقب، یہ بعد میں ہم دیکھتے ہیں۔ والد کا نام خطاب تھا۔ قبیلہ جو ہے آپ کا بنو عدی، قریش کی مشہور شاخ ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب 8ویں پشت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں جا ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ایام جاہلیت سے ہی نہایت ممتاز تھا۔ آپ ننہال کی طرف سے بھی نہایت معزز خاندان سے تعلق رکھتے، تو اس وقت جو ان کی تعظیم یا اعزاز یا تھا اسلام سے پہلے، اس میں وہ معزز تھے۔ آپ کی والدہ ہاشم بن مغیرہ کی بیٹی تھی۔ مغیرہ اس درجے کا آدمی تھا کہ جب قریش کسی قبیلے سے لڑنے کے لیے جاتے تو فوج کا اہتمام مغیرہ کرتے تھے۔ ابتدائی حالات: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی سے 40 سال قبل 571 میں مکہ میں پیدا ہوئی ہے۔ یہ 571 بک میں لکھا ہوا ہے، لیکن اور یہ 40 سال بھی لکھا ہوا، یہ غلط ہے، آگے جا کے اس کی کریکشن بھی ہو جائے گی۔ یہ 71 نہیں ہوگا، یہ 83 ہوگا جی۔ بچپن کی حالات بہت کم معلوم ہیں، ذرا ہوش سنبھالا تو لکھنے پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ اسلام سے قبل مکہ مکرمہ میں صرف گنتی کے آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ شباب کا آغاز ہوا تو نسب دانی یعنی کون کس کا بیٹا ہے، کون والد ہے، کون بھائی ہے، کون بہن ہے، کون والدہ ہے۔ آج کل جو نادرہ کا ریکارڈ ہے تقریباً یہی والا ڈیٹا بیس پرانے لوگ یاد کرتے تھے۔ لوگوں کو یاد ہوتا تھا، جب کسی کی شادی ہوتی تھی تو جا کے نسب پوچھتے تھے کہ اس کا اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، تو اسے نسب دانی کہتے ہیں۔ سپا گیری یعنی فوجی جو مشقیں ہیں وہ، پہلوانی، خطابت میں مہارت حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آبشار سواری یعنی گھوڑے پر سوار ہونے کے جو طریقہ کار ہیں یا مہارتیں ہیں وہ بھی حاصل کی۔ جوان ہوئے تو معززین علاقہ کی طرح تجارت کو ذریعہ معاش بنایا، کمانے کا ذریعہ تجارت بنائی۔ تجارت کے سلسلے میں آپ اکثر عراق شام جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جوان ہوتی اپنے تمام ہم عصروں یعنی اپنے زمانے کے لوگوں سے سبقت لے گئے۔ آپ کی صحت قابل رشک تھی، آپ بڑے تنو مند اور کڑیل جوان تھے۔ اپنے قد و کامن ڈیل ڈول اور سرخ سفید رنگت کے باعث تمام لوگوں میں ممتاز نظر، ایسا خوبصورت آدمی سب لوگوں کے اندر نمایاں نظر آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا 27واں سال تھا جی، یہاں 27واں سال تھا تو وہ سن پھر غلط بتا رہے ہیں نا، وہاں پہ 27واں سال تھا تو یہ 83 بنتا ہے، تب 27واں سال تھا۔ تو ریگستان عرب میں آفتاب اسلام طلوع ہوا، مکہ کی گھاٹیوں سے توحید کی صدا بلند ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ صدا مانوس تھی، اس لیے سخت برہم ہوئے، جس کی نسبت معلوم ہو جاتا کہ یہ مسلمان ہو گیا اس کے دشمن بن جاتے۔ اس کے خاندان کی ایک کنیز، آپ کے خاندان کی ایک کنیز لبینہ، حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئی تھی۔ ان کو اتنا مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے، تو اس طرح سختیاں کرتے تھے ہر اس شخص پر جو اسلام قبول کر لیتا۔ اپنے اسلام قبول کرنے کے 2 واقعے مشہور ہیں۔ ایک یہ کہ ابو جہل اور حضرت عمر جو ہے دونوں چونکہ اسلام کے سخت دشمن تھے اور دونوں بہادر بھی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ عمر بن حشام، ابو جہل کا نام ہے، یا عمر بن خطاب میں سے ایک کو اسلام کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب سے معزز فرما۔ تو مگر یہ دولت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام لانے کا پہلا واقعہ: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام لانے کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک دن ہادی برحق
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ مل گئے، ان کے تیور دیکھ کر پوچھے، یعنی چہرے سے دیکھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، خود تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہیں، بہنوئی مسلمان ہو چکی ہیں۔ فوراً بہن کے گھر پہنچے تو وہاں سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ آواز سن ہی لی تھی تو پوچھا کہ کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں۔ تو لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سمجھ چکے تھے، قرآن مجید سن چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں سن چکا ہوں کہ تم نے اسلام قبول کر لیا، جو آباء و اجداد کا مذہب ہے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ مرتد کا مطلب کسی ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف چلے جانا۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے الجھ گئے، اور جب ان کی بہن بچانے کو آئی تو ان کو بھی مارا، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گئے۔ اسلام کی محبت ان کے دل میں تھی، وہ مار کھا کر کہاں اسلام کو چھوڑنے والی تھی۔ جب حضرت عمر نے بہن کا خون نکلتے دیکھا تو دل بھر آیا اور کہا کہ مجھے وہ اوراق دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے قرآن مجید کے اجزاء سامنے لا کر رکھ دی، اٹھا کر دیکھا تو سورۃ الحدید یہ آیت، آمنو باللہ و رسولہ، اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، تو بے اختیار ہو کر کلمہ پڑھ لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جو کوہ صفا کے دامن میں واقع تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو ہاتھ میں تلوار تھی، شمشیر بکف۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عمر اس طرح آ رہے ہیں تو تھوڑے سے پریشان ہوئے، لیکن فرمایا کہ آنے دو، اگر مخلصانہ آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی تلوار سے جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے سر قلم کر دوں گا۔ پوچھا عمر کس لیے آئے؟ نبوت کے پرجلال آواز نے ان کو مرعوب کر دیا۔ نہایت عاجزانہ انداز میں کہا ایمان لانے کے لیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور پورا وادی مکہ میں یہ سنا گیا نعرہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا دوسرا واقعہ بھی لکھا ہے کہ 40ویں مسلمان تھے آپ، 40ویں نمبر پہ مسلمان ہوئی ہیں، اور محدثین اس پر سخت تنقید کی ہے اور اس کے طریقے کو پایا اعتبار سے ساقط کی، یعنی یہ کمزور واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کے لیے نکلے، آپ بڑھ کر خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور نماز شروع کر دی۔ آپ نے سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرمائی، میں کھڑے ہو کر سنتا رہا۔ قرآن کا نظم اور اسلوب سے حیرت زدہ تھا۔ دل میں یہ خیال آیا کہ قریش کہا کرتے تھے خدا کی قسم یہ شاعر ہے۔ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ ایک باعزت قاصد کا کلام ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں، تم بہت کم ایمان رکھتے ہو۔ تو دل میں خیال یہ چل رہا تھا کہ یہ شاعر ہیں، تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت فرما دی وما هو بقول شاعر، تو حضرت عمر تھوڑے سے حیران ہو گئے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا اور انہوں نے اس کو ان تک پہنچ گیا وہ خیال۔ تو دوسرا خیال آنے لگا کہ شاید یہ کاہن ہے، تو وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اگلی آیت یہ آ گئی کہ یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلام سن کر فارغ تو و پریشان تو ہو گئے، حیران بھی ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام کا پہلا واقعہ، یہ دوسرا پہلا زیادہ
پسند کیا جاتا ہے اور ٹھیک بھی لگتا ہے کہ پہلا ٹھیک ہوگا، دوسرا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ٹھیک زیادہ کون سا ہے، واقعہ ہوا کون سا تھا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کتابوں میں دونوں لکھے ہیں، لیکن پہلے کا زیادہ پختہ راوی ہیں اور صحیح زیادہ صحیح لگتا ہے۔ اسلام کا نیا دور، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوتے ہی اسلام کو بہت غلبہ حاصل ہو گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر 40 مسلمان لے کر مسجد میں تشریف لے گئے، اور جو ہے وہ برملا نماز پڑھی۔ پہلے مسلمان ذرا مرعوب تھے، اب مسلمانوں کا ڈر ور ختم ہو گیا، اور جب حضرت عمر نے عرض کیا کہ جب ہم سچے ہیں تو ہم لوگوں کے چھپ چھپ کر کیوں عبادت کریں گے، جو جھوٹے ہیں وہ سامنے عبادت کر رہے ہیں، جو سچے ہیں وہ چھپ کر نہیں۔ تو اسی لیے حضرت عمر کو فاروق کا لقب ملا کہ اس نے اسلام، سچ اور کفر یعنی باطل کے درمیان فرق کر دیا، تو فاروق مطلب فرق کرنے والا، یاد رکھیے گا، یہ شارٹ کوسچن میں آتا بھی ہے۔ ہجرت مدینہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 نبی میں اسلام لائے تھے، 13 نبی میں ہجرت مدینہ ہوئی، تو یہ 7 سے لے کر 13 سال تقریباً 6 سال جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ والوں کے ظلم برداشت کرتے رہے۔ پھر جب اجازت ملی ہجرت کی تو آئے اور خانہ کعبہ پہنچے، طواف کیا، نماز پڑھی، اور پھر مشرکین کی گروہ کی طرف متوجہ کر فرمایا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس سے محروم ہو جائے، یعنی اس کی موت، اگر کوئی اپنی موت چاہتا ہے، بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہ سامنے مکہ سے نکل کر سامنے وادی میں آ جائے، مقابلہ کرے میرے ساتھ۔ لیکن حضرت عمر کی للکار کے سامنے کس کو ہمت تھی، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی اور مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام میں خدمات بہت زیادہ ہیں، مثلا غزوہ بدر میں شریک ہوئی، احد میں شریک ہوئی، خندق میں شریک ہوئی، بیعت رضوان میں شریک ہوئی، غزوہ خیبر میں، فتح مکہ میں، ان سارے غزوات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ جنگ تبوک میں آدھا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، اور جو ہے وہ اسلام کی سمجھ اتنی تھی کہ کئی بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب خلافت، یہ بھی کویسچن ہے کہ خلیفہ کیسے بنے، تو چونکہ دوسرے خلیفہ ہیں تو پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مہاجرین اور انصار سے مشورہ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا کہ میرے بعد عمر جو ہیں وہ خلیفہ ہوں گے۔ تو نامزدگی کے بعد تمام مسلمانوں کی رائے لے لی اور مسجد نبی میں جمع ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ خطبہ خلافت کے اہم نکات کیا ہیں، یہ بھی کویسچن ہے کہ جو خلیفہ بننے کے بعد جو سب سے پہلی تقریر کی وہ کیا کی تھی، تو فرمایا لوگو میں تمہارے طرح انسان ہوں، اگر مجھے ابوبکر کی نافرمانی کا خیال نہ ہوتا تو تمہارا امیر بننا کبھی پسند نہ کرتا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہیں، تو خلیفہ وقت نے جب حکم دیا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہو تو مجھے نہ پھر ماننا ہی پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے یوں دعا کی، اے اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم کر دے، اے اللہ میں کمزور ہوں مجھے قوت اور دانائی عطا کر، اے اللہ میں بخیل ہوں مجھے سخی بنا دے، اے اللہ مجھے تمہارے لیے، اے لوگو اللہ نے مجھے تمہارے لیے آزمائش بنا دی ہے، اور میں تمہیں میرے لیے جو کوئی نیک کام کرے گا میں اس سے بھلائی کروں گا، اور جو برائی کا ارتکاب کرے گا اس کو میں بہت عبرتناک سزا دوں گا۔ جب لوگوں کے دلوں میں آپ کی سختی کے متعلق شکوک پیدا ہوئی تو آپ نے فرمایا آپ کو معلوم ہونا چاہیے میری سختی بہت کام ہو گئی ہے، البتہ میں مسلمانوں پر کسی ظالم و جابر کے ظلم و جور کو برداشت نہیں کر سکتا۔ امن و سلامتی، دیانت داری، میانہ روی اختیار کرنے والوں کے لیے میں نرم ہوں، یاد رکھو ظالموں کو حرف غلط کی طرح مٹا دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات، فتح عراق کا لمبا واقعہ ہے، آپ اس کو دیکھ لیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق پر کس طرح جو ہے وہ چڑھائی کی، اور کون سے جو ہے وہ کمانڈرز متعین کیے،
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عراق کو فتح کیا. تو ابو عبیدہ ثقفی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں یہ خدمت دوں گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 5,000 کا لشکر تیار کر کے ابو عبیدہ ثقفی کے حوالے کیا. تو ابو عبیدہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسنا ان دونوں کو یہ کام سپرد کیا گیا تھا. یہ نام یاد رکھیے گا. عراق پر جب چڑھائی کی گئی تو اس وقت ایرانیوں پر جو ہے وہ مشہور حکمران رستم تھا. تو وہ ایرانیوں کو مذہب کی وجہ سے بھڑکا رہا تھا اور مذہب کا کارڈ استعمال کر رہا تھا، جیسے آج کل لوگ بولتے ہیں. تو ایرانیوں کی جو تربیت یافتہ فوج تھی اس کے ذریعے سے مقابلہ کیا گیا. ایرانیوں کے پاس ایک نئی چیز تھی جو مسلمانوں کے پاس نہیں تھی، یعنی ہاتھی مسلمانوں نے پہلے نہیں دیکھی ہوئی تھی، ہاتھی جنگ بھی نہیں دیکھی ہوئی تھی. تو ایرانیوں نے ہاتھیوں کو استعمال کیا، چونکہ مسلمان اس بارے میں تھوڑے کمزور بھی تھے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ ابو عبیدہ ہاتھی کا مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید کمک دے کر روانہ فرمایا. تو بویب کی مقام پر یہ جنگ ہوئی اور اس جنگ میں ایرانیوں کو بہت بری طریقے سے شکست ہوئی اور مسلمانوں کو اس پر جو ہے وہ تسلط ہو گیا اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی. اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً 100 تھی جو شہید ہوئے، لیکن ایرانی بہت زیادہ اس جنگ میں مارے گئے. تو یوں جو ہے وہ عراق فتح ہو گیا. تو بچوں اس کے بارے میں دیکھ لیجئے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو اور ہمارے مذہب کو وہی شان و شوکت دوبارہ عطا فرمائے جو حضرت عمر کے زمانے میں تھی. اللہ حافظ.